السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کا چوڑی دار پائجامہ پہننا، اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ یعنی آج کل کی جو عورتیں ہیں، بالخصوص شہروں میں رہنے والی لڑکیاں، شہروں میں رہنے والی عورتیں، وہ اس پائجامے کو استعمال کرتی ہیں۔ یعنی ایسے کپڑوں کو پہننا وہ زیادہ پسند کرتی ہیں۔ یعنی دیہات میں رہنے والی جو لڑکیاں، دیہات میں رہنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے مقابل وہ جو شہر میں لڑکیاں رہتی ہیں وہ زیادہ ان کو پسند کرتی ہیں، بالخصوص شہروں میں پسند کرتی ہیں چوڑی دار پائجامہ پہننا۔ ایک بات یاد رکھیں، یعنی یہ جو چوڑی دار پائجامہ ہے نا، وہ ایسا پائجامہ ہوتا ہے، ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پورا بدن ظاہر ہوتا ہے، پورا بدن ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ ایسے کپڑے کے بارے میں اور تنگ لباس کو اختیار کرنا بالکل شرعاً بالکل غلط ہے۔ ایسے کپڑے پہننا جن کے اندر بدن نظر آتا ہو، جن کے اندر پورا سسٹم نظر آتا ہو، تو ایسے کپڑا پہننا حرام ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس سے احتیاط کریں، ایسے کپڑوں سے، خاص طور سے گھر کے اندر، اسی گھر کے اندر غیر محرم لوگ رہتے ہوں، بالخصوص ایسے گھر کے اندر وہ اور بھی زیادہ احتیاط کریں۔ تو ایسے لباس کو استعمال کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں، وہ در حقیقت ننگی ہی ہوتی ہیں۔ بھائی ایسا کپڑا پہننا جس سے پورا بدن نظر آئے، تو ایسے کپڑا پہننے سے کیا فائدہ؟ یعنی جھلک دکھلانا، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ یعنی جو لڑکیاں، جو عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں، سمجھ لو کہ وہ مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں۔ وہ شریف عورت کی پہچان نہیں ہے۔ جو عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے جس کے اندر پورا بدن نظر آتا ہے، تو یہ شریف عورت کی پہچان نہیں ہے۔ اور اس عورت کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ پاک دامن ہو، لیکن پہلی بات تو ایسی عورت جو پاک دامن ہو، جو شریف ہو، وہ ایسا کپڑا بالکل نہیں پہنے گی جس کے اندر پورا بدن نظر آتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد اس کے بارے میں کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ اب بتائیے، جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، کپڑا پہنی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ ننگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا بدن ظاہر ہو رہا ہے، اور کپڑا پہننا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یعنی وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوسروں کی طرف مائل کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں وہ کپڑا پہنتی ہیں جو اپنی طرف کسی کو مائل کرتی ہیں۔ یہ شریف عورت کی پہچان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام قبیح حرکتوں سے حفاظت کریں، اپنے آپ کی قبیح حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گندی لتوں سے بچائیں، اور ایسے کپڑے پہننے سے اپنے آپ کو انکار کریں کہ ایسے کپڑے ہم کبھی بھی نہیں پہنیں گے۔ اور ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچیوں کے لیے کبھی بھی ایسے کپڑے نہ پہنائیں جن کے اندر پورا بدن نظر آتا ہو۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ خاص طور سے ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر اپنی بہن بیٹیوں کو ایسا کپڑا بالکل نہ پہنائیں۔ یعنی جو چوڑی دار پائجامہ ہوتا ہے، یعنی ایک لچکدار پائجامہ، ایسے پائجامہ سے جہاں تک ہو سکے منع کیا جائے، اور ایسے کپڑے جس سے بدن نظر آتا ہو، پورا بدن نظر آتا ہو، ان سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ ایسے کپڑے بالکل بھی نہ پہننے دیں، ورنہ اللہ کی قسم معاشرہ خراب ہو جائے گا، پھر ہماری نسلیں اسی طریقے سے چلتی چلی جائیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلے سے اصلاح کرنی چاہیے گھر کے اندر کہ اپنے بچوں کو ہم ایسا کپڑا بالکل نہ پہنائیں، خاص طور سے چھوٹی بچیوں کو بھی نہ پہنائیں، کیونکہ جب چھوٹی بچی پہنتی ہیں تو پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ بڑوں میں وہ بات چلی جاتی ہے۔ جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ضد کرے گی ایسے کپڑا پہننے کے لیے۔ اس لیے ایسا کپڑا نہ پہنائیں۔ شروع سے ہی اپنے پردہ کا نظام رکھیں، بچوں کو پردے میں رکھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے لیے پردوں کا انتظام رکھیں، اور ان کو سکھائیں یہ تمام چیزیں باقاعدہ، تاکہ ان کا بھی ماحول آگے اچھا بنے۔ جزاک اللہ۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔